حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی حضرت بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ ہیں پیارے یا نہیں؟ سید ہیں، عالم ہیں، اور لقب ہے محبوب الہی. مجھے میرے پیر و مرشد بتاتے تھے اب بھی جب حضور کی روزانہ محفل لگتی ہے دو محبوب ہوئے ہیں، ایک محبوب سبحانی ایک محبوب الہی. حضرت غوث پاک حضور کے دائیں طرف بیٹھتے ہیں، حضرت نظام الدین حضور کے بائیں طرف بیٹھتے ہیں. محبوب ہے محبوب. وہ فرماتے ہیں میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر سلام کرنے گیا. سلام کرنے کبھی اللہ دہلی لے جائے تو جا کے دیکھنا، حضرت کے مزار کا جو باہر کا دروازہ ہے نا وہیں حضرت کھڑے ہو جاتے تھے، آگے نہیں جاتے تھے. اتنے بڑے پیر ہو کے آگے نہیں جاتے تھے. فرمایا میں اب چہرے کے سامنے جانے کے لائق. وہ جس پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے وہ پتھر اب انہوں نے دیوار میں لگا دیا ہے. ادب. فرماتے ہیں حضرت کی روح منکشف ہوئی اور فرمایا پیش بیا، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. میں 2 قدم آگے ہو گیا. حضرت نے پھر دیکھا، فرمایا آگے آ جاؤ. حضرت آگے بلاتے رہے، میں تھوڑا تھوڑا کر کے، یہ نہیں کہ ایک دم آگے بڑھ گیا، 2 قدم بڑھتا، پھر حضرت نے کہا اور آگے آ جاؤ. اس طرح اچانک حضرت اوپر دیکھنے لگ گئے. اچانک اوپر دیکھنے. یہ بھی شاہ عبد الرحیم کے حوالے سے واقعہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا، وہاں پڑھ لینا. میں نے بھی اوپر دیکھنا شروع کر دیا. کیا دیکھا؟ فرشتے ایک تخت کو اٹھا کر لا رہے. فرشتے ایک تخت کو، بڑا خوبصورت چاندی کا اعلیٰ تخت چمکتا ہوا، اس پر ایک بزرگ تھے. وہ تخت لا کر فرشتوں نے حضرت کے مزار کے پاس رکھا. حضرت اپنی قبر سے نکلے اور تخت والے بزرگوں سے گلے ملے. پھر تخت پر بیٹھ کر دونوں باتیں کرتے رہے جو مجھے سنائی نہیں دی. پھر دونوں گلے ملے. پھر فرشتوں نے وہ تخت اٹھایا اور لے کر اوپر چلے گئے. حضرت نے پھر مجھے دیکھا، فرمایا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. تو میں آگے آ گیا. حضرت نے پوچھا یہ بتاؤ شعر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ پوئٹری. میں نے کہا کلام حسنہ حسن و قبیحہ قبیح. اچھا کلام اچھا ہے، برا کلام اونچی. یہ نہیں ہے کہ نا نعت بھی پڑھی جائے ساتھ میں انڈین گانے بھی گائے جائیں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. اچھا کلام اچھا ہے، برا کلام ہاں گنگناؤ تو نعت گنگنایا کرو، گانے نہیں. حضرت نے دعا دی. فرمایا یہ بتاؤ اچھی آواز کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو میں نے کہا یہ اللہ کی عطا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے. پہلے پوچھا شعر کے بارے میں، پھر پوچھا آواز کے. پھر فرمایا شعر بھی اچھا ہو، کلام بھی اچھا ہو، آواز بھی اچھی ہو. تو میں نے کہا نور علی نور. نور پر نور. کیا بات ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں نا سونے پر سہاگا، یعنی ایک خوبی اس پر دوسری خوبی. بہت اچھی بات ہے. تو فرمایا ہم اچھی آواز میں اچھا کلام سن لیا کرتے تھے. میں نے بہت بڑا مسئلہ حل کیا، کسی کو سمجھ آئی ہو شاید بات. اچھی آواز میں اونچی اچھا کلام سن لیا کرتے تھے، تم بھی سن لیا کرو. نہیں سمجھے ہو سمجھانا پڑے گا. قوالی بزرگوں نے حضرت بابا فرید تک، حضرت نظام الدین اولیاء تک کسی نے موسیقی کے ساتھ نہیں سنی. موسیقی کے ساتھ اونچی اچھی آواز میں اچھا کلام لوگ مل کر پڑھ لیتے ہیں، وہ سن لیا. یہ بعد میں آیا ہے. اب جو لوگ سنتے ہیں
اگر سننے والا اور سنانے والا دونوں آداب جانتے ہیں، کلام بھی صحیح، آداب بھی معلوم، ان کے لیے اجازت ہے۔ یہ جو بازاری قوالی ہو رہی ہے اس کی اسلام میں گنجائش، اونچی کہنا، ہاں، جھوم برابر جھوم شرابی۔ یہ کو قوالیاں اس طرح کی کو اگر کہو گے تو کیا جائز ہو جائیں گی؟ پوچھ رہا ہوں، اور سن رہے ہیں سارے کے سارے، کسی کے سر کے بال ہو جائیں، وہ ہلا رہا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، نہ کس کا وضو ہے نہ سننے والوں کا وضو، سڑک پر پڑھ رہے ہیں اور بےہودہ کلام پڑھ رہے ہیں، ایسی قوالی کی گنجائش۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون بزرگ تھے؟ فرمایا یہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند تھے، کسی مسئلے میں مجھ سے مشورہ کرنا تھا تو آئے تھے۔ روحیں آتی ہیں یا نہیں؟ تذکرۃ الموتیٰ والقبور میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں ارواح ایشاں در زمین و آسماں و بہشت ہر جا کے خواہند می روند و دوستاں را و معتقداں را مددگاری می فرمایند و دشمناں را ہلاک نمایند۔ اللہ والوں کی روحیں زمین و آسمان اور جنت میں جہاں جانا چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں، دوستوں کی مدد کرتی ہے، دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں، روحیں آئی ہوئی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ شب برات میں جو لسٹیں بنی تھی نا وہ آج فرشتوں کو دے دی جائیں گی، اگلے سال کا پورا ان کو آرڈر کس نے کیا کرنا ہے سارا وہ آج ایشو ہو جائے گا۔ سلام سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ فجر کے طلوع ہونے تک۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں